بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت مولائے کائنات فاطمہ الزہرا حضرت فضہ امام حسن حسین کی باتوں کو پروردگار عالم نے اتنی مانیتا عطا فرمائی کہ آیت نمبر 10 میں بھی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، اے یتیم، اے اسیر اور اے مسکین، ہم نے تمہیں بدلہ کے اعتبار سے یا شکر ادا کرنے کے اعتبار سے نہیں کھلایا ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے. اور دوسری وجہ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن میں جو دن نہایت سخت ہوگا. ابوسن، جس دن میں ابوسن قمطریرا، اور فرماتے ہیں ابوسن تعبس فیہ مطلق الوجوہ من شدت ہولہ، جس میں اس دن کی ہولناکی کی شدت کی وجہ سے سارے چہرے مرجھا جائیں. تو اس دن سے ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے. بل صارت قمطریرا، بلکہ وہ چہرے قمطریر ہو جائیں گے، یعنی فی غایت الشدت والعبوسۃ، یعنی انتہا کو پہنچ جائے گی چہرہ بننا. گورے ہوں گے تو کالے ہو جائیں گے، کالے ہوں گے تو اور راکھ ہو جائیں گے. اس طرح سے شدت ہوگی اس دن کی. تو ہم اس دن سے ڈرنے کی خاطر یہ کھانا کھلا رہے ہیں. ان کو یوں سمجھے فکر آخرت میں کھانا کھلا رہے ہیں، فکر دنیا نہیں ہے. اس لیے شکریہ کا تصور بھی مت لو کہ میں تمہارے شکریہ کا ویٹ کر رہا ہوں اور تم سے جزا یا بدلہ کا ویٹ کر رہا ہوں. کیا تم ایک دم بے فکر ہو کر کے کھاؤ گے ہو جاؤ ایسا کیا ہے تبدس. اچھا غوث فرماتے خاص طور سے سیمن علی اہل الریاء والسمع، خاص طور سے وہ دن ریاکاروں اور سننے کی غرض سے جو کھلاتے ہیں ان لوگوں پر یہ دن اور سخت ہوگا. ارے باپ، دکھانا، ایک تو دکھاوے کے لیے کھلاتے ہیں اور ایک یہ کہ کھلانے کے بعد پھر کچھ سننے کی نیت سے کھلاتے ہیں کہ کچھ بولنا بڑا اچھا تھا ایسا، تو ان پر اور سخت ہوگا. الطامعین بصدقاتہم، جو طمع کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں اپنے صدقہ دینے کے بعد کس کا؟ الذکر الجمیل، کہ ہمارا ذکر جمیل ہو، والثناء الجزیل، اور ہماری خوب تعریف ہو. ارے واہ، مع انہم انما یعطون من مال اللہ لعیال اللہ، باوجود کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جو تم کو جو دیا گیا ہے وہ اللہ کا مال ہے اور اللہ کی عیال میں دیا ہے. فقیر، مسکین، یتیم، محتاج جو ہے اللہ کے اہل و عیال ہے. ارے باپ، اللہ کے عیال ہے. اب یہاں پر اولاد مراد نہیں، اللہ تو والد نہیں ہے، مولود نہیں ہے، لیکن اہل سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کی پرورش فرماتا ہے. تو اس کے مال کو جب ان کو دے رہے ہو تو اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے؟ بدلہ تو اللہ تعالیٰ منتظر ہو سکتا ہے اگر ہونا بھی ہے، لیکن وہ بھی منتظر نہیں رہتا، تمہارا وہ مال نہیں ہے. وَبَعْدَ مَا خَلَصُوا لِلَّهِ وَخَافُوا مِنْ عَذَابِهِ، بعد اس کے کہ یہ حضرات جب اللہ کے لیے مخلص ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہوئے تو اب دیکھیے اللہ پاک انعامات کی بارش دیکھیے. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ، تو اللہ پاک نے انہیں اس دن کی ہولناکی سے بچا ہے، اس دن کی شرارت سے بچا ہے. فَمَنِ تو وقا میں نے بچایا، ہم میں نے ان سب کو بتایا تھا، میں نے یہ بھی کنٹینیو کی چل رہی تھی، ان سب کو بچا لیا. ان لوگوں کی حکیم و حفیظ نے بچا لیا. شر ذالک الیوم ای فرفع عنہم شرہ، ان سے اس دن کی شرارت کو اٹھا لیا. وَأَبْدَ لَهُ خَيْرًا، اور شر کو دور کر کے خیر عطا کیا. اس دن کی شرارت کو ختم کیا، خیریت عطا فرمایا، شر کو ختم کر کے خیر دن بنا دیا. اور آگے دیکھیے سبحان انعام دیکھیے دوسرا، وَلَقَّاهُمْ، اور اللہ پاک ان لوگوں سے اس دن اس حال میں ملاقات فرمائے گا کہ اللہ خود
ارے باپ، کوئی بڑا چھوٹے سے ملاقات کرے تو چھوٹا خوش ہوتا ہے نا، لیکن اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں گے اس حال میں کہ ہم خود خوش ہوں گے. کیا تعزیت، کیا مطلب عظمت، عظمت دیکھیں آپ. وَلَقَّاهُمْ أَيْ لَقِيَ لَهُمْ يَوْمَهُمْ نَظْرَةً تَرَاوَةً وَصَفَاءً فِي وُجُوهِهِمْ. ایک معنی یہ کہ اس حال میں اللہ پاک ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم لقاء اور شرف کو دیکھ کر کے ان کے چہرے پر تازگی آ جائے، صفائیت آ جائے، وسروراً، اور ان کے دل میں خوشی ملا، دل سے خوش ہو گے. دو انعام اللہ پاک نے ایسی نیت کرنے والے، اب اس پر ایک تھوڑا بیس بنائیں گے، اہل بیت یہ بیس ہوئے ہمارے، لیکن اب اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ جو لوگ اہل بیت کی اس نیت کے اعتبار سے اپنے آپ کو بھی اللہ کا پیش کریں گے کہ دیں گے اللہ کی راہ میں، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، جزا اور شکر گزاری کے لیے نہیں، تو اللہ پاک ایسے بندے سے بھی اہل بیت کے وسیلے سے یقیناً ملاقات فرمائے. کیونکہ قرآن صرف کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، وہ تو بیس ہے اور قیامت تک کے لیے. تو ایسے اسے بھی ملاقات. ہم تو بس یہی دعا کریں گے پروردگار اہل بیت کے صدقے میں ہم سے ملنا، اہل بیت کے کرم سے ہم سے ملنا، پھر ہمارا دل خوش ہو، ہماری پر تر و تازگی. بس آگے بھی تیسرا انعام، یہ دوسرا انعام تھا کہ اللہ شرارت سے بچائے گا اور ملاقات فرمائے گا تو ان کا دل، ان کے چہرے خوش ہوں گے. یہ دوسرا. تیسرا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور جزا عطا فرمائے گا ہم انہیں، کن چیزوں کا؟ بِمَا صَبَرُوا، ان تکلیفوں کا جو انہوں نے صبر کیا. اب سر اس تصور تو لائیے، گھر میں بچے بیمار پڑ جائے تو ساروں کا چین و سکون ختم ہو جاتا ہے. یہ تو پریکٹیکلی چیز ہے. حسن حسین بیمار ہے، گھر میں کچھ کھانے کا نہیں ہے، اس حالت میں ان تینوں نے روزہ رکھا، ان تینوں نے روزہ رکھا، قرض تک کی نوبت آئی. سمجھ رہے نا؟ قرض لینے کے باوجود وہ قرض کی چیز پھر اللہ کی راہ میں ڈال دیا. اب بتائیے، تکلیفوں کے پہاڑ، تکلیفوں کے انبار، اس کو نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ تو اللہ پاک پھر ہمارا تیسرا انعام کہ وَجَزَاهُمْ، انہیں جو ہم نے بدلہ دیا ہے بِمَا صَبَرُوا، صبر کی بنیاد پر، لیکن ایکسٹرا اور دے رہا ہوں. کیا؟ جنتاً، باغات دیں گے، وحریراً، اور ریشمی کپڑا پہنائیں گے. باغ، ریشمی کپڑا مطلب دنیا میں سب سے قیمتی کپڑا ہوتا، سب سے قیمتی کپڑا ہوتا. خیر، اور دنیا میں حرام ہے ریشمی کپڑا ہمارے لیے. دنیا میں ریشم پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، آدمی کے لیے، عورت کے لیے، عورت کے لیے تو وہ ہر لال، تو لالے لال رہے نا، بڑا لال لال لالے رہتی، تو مرد کے لیے حرام ہے. لیکن حضرت عبد الرحمن اور دو صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے مستثنی فرمایا، الگ فرمایا ہے، ان کے لیے جائز قرار دے دیا. تو وجہ اس کی تھی خارش ہو گیا تھا ان کے جسم میں، تو ان کو پہننے کے لیے کہا، اور اس سے وہ طبیب تھے نا میرے آقا، ڈاکٹر کے حکیم تھے، اس لیے پہننے کے لیے اجازت دے دی. حضرت عبد الرحمن، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن، دو صحابی مستثنی ہیں. خیر، یہ اس لیے ہمارے لیے دنیا میں حرام ہے کہ جنت میں ہمیں ملنے والا ہے، جنت میں ملنے والا ہے. اچھا، اس میں یہ ان کو جو مل گیا تو وہاں نہیں ملتا، ایسا نہیں ہے. صحابی کو کیا نہیں ملتا، لیکن یہاں رسول پاک نے عطا فرمائے خصوصی انعام، جیسے ابو بکر کو کہا جنتی، عمر کو کہا جنتی، لیکن نبی کا جو بھی غلام ہے جنت ملے گی انشاءاللہ. ہاں، بل واضح فرما دیے بس. وجزاء، اور یہ اخلاص اور للہیت کا تیسرا بدلہ یہ ہے کہ صبر کی بنیاد پر انہیں بدلہ ملا ان سب کا. ایکسٹرا یہ کہ جنت تھی. اب جنت کیا ہے دیکھیے، ای مصورۃ من صالحات اعمالهم وحالاتهم ومقاماتهم یتلذذون فیها باللذات الروحانیہ. بدلاوات، ایسی جنت جس میں روح خوش ہو جائے اور ہمیشہ دل خوش ہو جائے. وَيَلْبَسُونَ فِيهَا، اور اس جنت میں، اچھا ایک ہے جنت ملنا اور ایک ہے جنت میں ملنا. جنت کی انٹری یہ پہلی امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس میں پھر کیا ملے گی؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے آپ بولتے ہیں کوئی آتے، اب آپ لوگ گھر جاتے ہیں تو چینج کر لیجیے پہلے، آپ گھر آتے ہی بولتے ہیں چینج کر لیجیے پہلے آپ. تو جیسے ہی انٹری ہوگی جنت میں تو اللہ پاک کے
طرف سے خصوصی خدام اتنے ہوں گے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے کہیں گے کہ ان کو کہو پہلے چینج کر لیجیے، اور لے کر کے کھڑے رہیں گے ریشمی کپڑا. اس لیے ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ان کے وسیلے سے ہم جانا. ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ اہل بیت کے وسیلے سے مولا عطا فرما، کیونکہ تو ان کو جب اتنا عطا کر رہا تو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ ان کے طرح ہم ہو ہی نہیں سکتے. لہذا ہم ان کے وسیلے سے جائیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ صحیح پردوں تو ضرور، ذل اور عکس تو ضرور ملے گا انشاءاللہ. اب دیکھیے حریرہ ای متخذ من حلل الاسماء والصفات التي لا يتصور فيها الهول والخشون اصلا. یہاں آپ ریشم کا پہنیے تو گڑے گا آپ کو جسم میں، کیونکہ کھردرا ہوتا ہے. گرمی میں تو پہن ہی نہیں سکتے، کھردرا ہوتا، گرم ہوتا. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہاں کا ریشم ایسا ہوگا کہ یہ کھردرا پنی سے پاک ہوگا. کیا کہنا سبحان، کھردرا پنی سے پاک ہوگا. یہ انعام تھا چوتھا. اب آگے پانچواں انعام دیکھیں، متکئین، آیت نمبر 13، متکئین فیہا علی الارائک. کیا کہنا ہے؟ سب انہی کی طرف لوٹیے. یہ حضرات تختوں پر ٹیک لگائے رہیں گے. اب بتا چکا ہوں میں کیسے، تو ویسے بیٹھے رہے تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے. اور وہ تخت کیسا ہے دیکھیے غور فرمائیں. یعنی مستظہرین فیہا بالالطاف الالہیہ مستظلین بکنف حفظہ وجوارہ. اللہ کی خاص نگرانی اور اللہ کی خاص جوار رحمت میں وہ بیٹھے ہوں گے. اللہ کے خاص ذل میں بیٹھے ہوں گے، ذل رحمانی میں بیٹھے ہوں گے، فیض ربانی میں بیٹھے ہوں گے ٹیک لگا کر کے. اور سنیے وہ جگہ ایسی ہوگی بیٹھنے کی کہ لا یرون فیہا شمسا، نہ تو وہاں حرارت ہوگی. دھوپ ترجمہ کریں گے تو پھر دھوپ ضروری ہے، ہوتے ہیں حرارت نہیں ہو، چڑچڑاتی پنی دھوپ نہیں ہو. ولا زمہریرا، اور نہ خوب ٹھنڈک ہوگی کہ آپ کہاں گئے. واہ، کیونکہ اعتدال ہی تو اچھی چیز ہے نا بھائی، نہ زیادہ ہائی نہ زیادہ لو، میڈیم چیز ہی خیر الامور اوسطها. ہی کیا ہے؟ اسی لیے دین بھی ہمارا وسط ہے، دین بھی ہمارا اعتدال والا ہے، صراط مستقیم، سیدھا راستہ، نہ ادھر نہ ادھر، بیچ والا. تو یہ لوگ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے حفظ الہی میں. اور لا یرون فیہا، اس مقام پر یا اس ٹیک لگانے میں کوئی، جیسے ہم کہیں ٹیک لگا لیتے ہیں تو یا تو دھوپ ہے یا ٹھنڈی ہے یا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ افیکٹڈ ہے. لیکن وہاں نہ تو حرارت ہوگی، اور کیسی حرارت؟ الموزیہ لہم، یعنی ایذا دینے والی حرارت، تکلیف دینے والی حرارت. ولا زمہریرا، اور نہ ایسی ٹھنڈک ہوگی جو مضرہ ہوگی، مضرہ تکلیف دینے والی. بل تعتدل فیہا الہواء، بلکہ وہاں ایک دم بہترین کلائمیٹ ہوگا. یہ ترجمہ ہے، یہ اچھا ترجمہ. لتعدیلہم الاخلاق والاعمال والاحوال. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اخلاق کو بھی، اپنے اعمال کو بھی اور اپنے احوال سب کو سیم رکھا. دیکھ رہے آپ، سیم رکھا، نہ ہائی نہ لو، ایک دم جیسا اللہ نے کہا ویسے ہی رکھا. تو اعمال، افعال، اخلاق جو ایمانیات کی دنیا میں رہ کر ان لوگوں نے کیا، اسی بنیاد پر اللہ پاک یہ عطا فرماتے ہیں. اسی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سب اعزازات اہل بیت ہیں. اہل بیت کے اعزازات ہیں، انعامات ہیں، احسانات اور اکرامات ہیں اللہ پاک کی طرف سے. دیکھتے چلے جائیں. اور ایک اور آیت دیکھیے، آیت نمبر 13 کا ہو گیا، آیت نمبر 14 دیکھیے. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا. کیا ان کے پاس دانیتن، غوث پاک کی تفسیر دیکھیے. وَلَيْسَ ظِلَالُ الْجَنَّةِ بَعِيدَةٌ عَنْهُمْ، اور جنت کا جو سایہ ہوگا، باغ کا جو سایہ ہوگا، جنت میں جو رہیں گے اس کا جو سایہ ہوگا ان سے دور نہیں ہوگا. بل صارت یا بل کانت دانیتن علیہم، ان کے اوپر قریب ہوگا ظلالها، جنت کا سایہ، الموعود لهم من قبل الحق، حق کی طرف سے. ولهم فیہا ثمار، یہی بتانا تھا. ولهم فیہا، اور انہیں اس جنت میں ثمار، پھل ملیں گے. متجددۃ، نئے نئے فروٹس ملیں گے. متلونۃ، قسم قسم کے رنگ کے ملیں گے. واہ واہ. اور وہ کون قسم قسم کے رنگ ہوں گے؟ معارف، حقائق لدنیا. خاص اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کا فروٹ، اللہ معرفت الہیہ کا فروٹ، حقائق الہیہ کے پھلس ملیں گے. واہ واہ. اب آپ دیکھیں، المترتب على اشجار الاسماء والصفات الالهیہ التي اتصفوا بها،
اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو اسماء اور صفات الہیہ میں متصف بنا لیا. اللہ کے جتنے بھی نام تھے نا تو عزیز نام تھے تو عزت اپنے لیے چاہا، رحیم نام تھے تو رحم بھی اس نے پکڑا، قہاریت کا پہلو تھا قہر بھی پکڑا، خیبر کے میدان میں دیکھا آپ نے. تو اللہ کے اسماء اور صفات کا جو بھی نام تھا، اسماء اور صفات کی جو صفتیں تھی ان کے اندر پائی جاتی تھی، اس لیے وہ اسماء اور صفات والے درخت سے ان کو پھل ملے گا. واہ معرفت کا پہلو سمجھ آیا؟ واہ سبحان اللہ. ولا تكون تلك الاشجار واسمارها واغصانها الكثيره بعيده عاليه عنهم بعد ما اتصفوا بها. اور سنو جیسے دنیا میں ابھی ایک درخت ہوتا ہے تو درخت کی ہر شاخ ایک طرح نہیں ہوتی، کچھ اوپر کچھ نیچے کچھ ادھر کچھ ادھر. تو اب توڑنے والا ایک جگہ سے اگر توڑے گا تو دوسری جگہ توڑنے کے لیے ہٹنا پڑتا، جانا پڑتا، ادھر ادھر کرنا پڑتا. اللہ پاک فرما رہا کہ اس درخت کی شان یہ ہے کہ تم جہاں کے پھل اور فروٹس چاہو گے وہ آٹومیٹک آ جائے گا. وہ آٹومیٹک آ جائے گا، آٹومیٹک کرنا ٹھیک ہے. ویسے ہی اللہ ذللت اے سخرت تابع کر دیا جائے گا. قطوفھا اس کی شاخیں، اس کے گچھے، اس کے پھل، لہم ان کے لیے تذلیلا اس طرح قریب کر دیا جائے گا کہ متا ارادو تلذذوا بها بلا تردد. واہ واہ. جب یہ ارادہ کریں گے کہ ہم سب سے لاسٹ والا پھل کھانا چاہ رہے ہیں، فرسٹ میں لا دے گا اللہ. جب ارادہ کریں گے تلذذوا بها بلا تردد، لذت پائیں گے اس پھل سے بلا تردد کے، بغیر شک کے. کیوں؟ اس کمالاتهم كلها حينئذ بالفعل بلا انتظار لهم. کیوں؟ ابھی جام توڑنے والا، آم توڑنے والا اوپر جب چڑھتا تو ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ توڑ کر اترے گا تو کھائیں گے. لیکن ان کے اعمال اور کمالات ایسے ہیں کہ ان کے کمالات کی بنیاد پر امیڈیٹلی ان کو ملے گا. اس لیے بالفعل کا لفظ آ رہا ہے، یعنی جیسے چاہیں گے اسی وقت ملے گا. انتظار لا انتظار لهم بلا انتظار لهم اياها وترقب لها. انتظار کی کوئی گھڑی ہی نہیں رہے گی وہاں. واہ. یہ آیت نمبر 14 آیت نمبر 15 تک پڑھا دیکھیں. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ. نہیں یہ آگے کا سلسلہ ہے. یہاں پر دیکھیے آپ انعامات سے تھوڑا سا اندازہ لگائیے کہ ہم ایک لفظ ہے. ہم میں بتا چکا ہوں کہ ہوا کا معنی ایک ہوتا، ہما کا معنی دو ہوتا، ہم کا معنی سب ہوتا. ہاں سمجھ گئے آپ؟ پلورل جمع پسند ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی نون کا تذکرہ پہلے ہوتا ہے، جب کوئی ذات کا ذکر ہوتا ہے، تب جا کر کے ہوا، ہوما اور ہم اسی اعتبار سے لایا جاتا ہے. اگر ایک کا تذکرہ ہے تو ہوا لایا جائے گا، یعنی پھر اس کا نام سکڑ میں نہیں لایا جائے گا. دھیان دیجیے. اور دو کا ہے تو ہوما لایا جائے گا، اور بہت ہے تو ہم لایا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر ہم ہے تو اب ہم میں کون کس کا تذکرہ؟ اللہ کا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ واحد ہے، ہوا ہے. تو اب ہم میں جمع ہی ہوں گے تو اب مخلوق ہی مراد ہوگی. اب طے ہو گیا کہ اب یہاں پر جتنی بھی دیکھیے گا جتنے بھی ہم ہوں گے ان سب سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت فضا. ارے فضا نام لے کے بار بار ان کے نام میں بھی برکت. اہل بیت تو حسن کی اولاد بھی ہے، آج بھی کچھ لوگ بولتے ہیں ہے نا، لیکن یہ خصوصیت اگر دیجیے گا نا تو انشاءاللہ اس کا مقام ہی الگ ہے. کیونکہ یہ معیار ہے، یہ بنیاد ہے، یہ صحیح ہے. ان کی نکلی ہوئی اولاد غلط ہو سکتی ہے، بے عمل ہو سکتی ہے، یہ غلط نہیں، یہ غلط ہے. کیونکہ ان کا اگر نام لیں گے نا آپ تو اللہ پاک جب بھی کسی کی شان بیان کرتا تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ گارنٹیڈ ہے. اولاد کے بارے میں ہم نہیں کہیں گے اولاد نماز نہیں پڑھتی، بہت سارے ایسے ہیں سادات کہلاتے ہیں، مشائخ کہلاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، سود کھاتے ہیں، بہت سارے ایسے. تو یہ گارنٹیڈ ہے، بنیاد گارنٹیڈ ہے، معیار گارنٹیڈ ہے، درخت کی جڑ گارنٹیڈ ہے. یہ ترجمہ کریں سمجھے آپ. اس لیے ہم کا تعلق ڈائریکٹ علی سے، فاطمہ سے، حسن اور حسین اور فضا سے، ان سے لیں گے. تو اب ہمارے پاس یہی کوسچن ہے. کچھ لوگ تو یہ بولتے ہیں کیا لے کر کے حسن حسین کو بیٹھنے سے، کیا حسن حسین کو ہر سال لے کر کے بیٹھے رہتے. سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم حسن حسین کو لے کر نہیں بیٹھیں گے، لیکن آپ ہر سال اپنے بچے
بچی کا برتھ ڈے منائیں گے, آپ ہر سال اپنی بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ بنائیں گے. آپ اپنے گھر کے سلیبس کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے, اور اگر کوئی بھول بھی جاتا تو فون کر کے آپ بولتے ہیں کیا بھول گئے کیا, آج ہمارے یہ ہے, ہماری شادی ڈے ہے, ہمارا یہ ڈے ہے, وہ توجہ دے رہا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کیا حسن حسین کو لے کر بیٹھتے ہیں, وہ بہت بڑے غربا نصیب ہیں, وہ بہت بڑے محروم القسمت ہے. اس لیے کہ رب ان کو دیتے نہیں تھک رہا ہے, ہم لیتے کیسے تھکیں گے. یہ بتانا سچ چاہ رہا تھا میں کہ ایک مرتبہ بھی تعریف کر دی تو یہ کمال ہے, ہمارے لیے اوتھینٹک ہے. لیکن اللہ پاک کی شان دیکھیے, دیتا چلا جا رہا. ابھی آگے کی جب آیت بتاؤں گا میں, آیت نمبر 15, 16, 17 کہ کیا کیا دے رہا ہے, وہ ایک مثال میں دے دیتا ہوں. فرش مصفا, فرش کس کو بولتے ہیں؟ مصفا فرش, صاف ستھرا, نہ اونچا نہ نیچا, بیسٹ ایک دم فرش آپ نگاہ میں لائیے, سب سے اعلیٰ کوالٹی لایا, اور اس پر جو ہے موتیاں رکھی. اب آپ دور سے دیکھیے اس کو, چاروں بغل روشنی کر دیجئے, تو اب روشنی سے زیادہ اس موتیوں کو دیکھنے کی طرف دل کرے گا, کرے گا نا, کرے گا. اب اللہ پاک تو انعام کی انتہا دیکھیے ان حضرات کا کیا کرنے والا ہے. وہ فرماتا ہے کہ ایسے خدام ان کے پاس رکھوں گا کہ جن خدام کی مثال یہ ہے, دھیان دینا, مثال یہ ہے کہ فرش مصفا پر گوہر آبدار جیسے لوٹتے ہیں نا, گوہر آبدار یعنی چمکتی ہوئی موتیاں جیسے لوٹتی ہیں, ایسے ہی خدام ان کے پاس ہوں گے. تو جب خدام کی یہ شان ہے تو ان پانچوں کی کیا شان ہوگی, یہ بتانا چاہتا ہوں. اللہ پاک یہ فرمایا کہ ان خدام کو اگر دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ کوئی فرش مصفا پر وہ گوہر آبدار لوٹ رہا ہے, موتیاں لوٹ رہے ہیں. تو ان کی عظمت یہ ہے. اب دیکھ لیا آپ نے کہ اہل بیت اطہار کی قربانی کو رب نے اتنا قبول کیا, خصوصاً حسن حسین, ان کے والد, ان کی والدہ اور ان کے والدین کی کلیم, ان کی قربانی کو اتنا اللہ پاک نے قبول کیا کہ قیامت تک کی نسلوں کو ایک احسان کے تلے دبا دیا ہے کہ آپ اگر کوئی میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو دیکھو ایسا بنو. تو میں آج ایک میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ان کی نسل سے آل رسول ہے, سادات ہے, مشائخ کہلاتے ہیں, جو علی کی اولاد ہے, فاطمہ کی اولاد, حسن حسین کی اولاد ہے, ان سے نہایت ہی ادب و احترام سے گزارش ہے کہ جس باپ دادا, جس درخت کی جڑ میں, جس کی آپ شاخ ہے, جڑ کا یہ مقام ہے کہ ان کے بھوک کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ ان کے خدام کی یہ شان ہے کہ خدام کو دیکھو نگاہیں چکاچور ہو جائے, نگاہیں تیرا ہو جائے, اور انعامات کی اتنی کثرت کے رب نہیں تھک رہا ہے. آپ دنیا دار مت بنو, آپ بھی ایسی فاقہ کشی میں آؤ, آپ بھی ایسے ہی دوسروں کو کھلاؤ. آپ کا مسلک بھی جود و عطا کا مسلک ہونا چاہیے, آپ کا کرم بھی دوسروں پر عام ہونا چاہیے. آپ بھی سخی بنو, ابن سخی ہو, آپ بھی سخی بنو, سخی کے بیٹے ہو آپ. جس درخت سے آپ کا تعلق ہے اس درخت کی جڑ اتنی باوقار ہے رب کی بارگاہ میں کہ اس جڑ کو کبھی بھی گھن نہیں لگ سکتا. تو شاخوں میں گھن مت لگاؤ, رشوت چھوڑ دو, سود خوریاں چھوڑ دو, دنیا داری چھوڑ دو, آپ عطا کرو. یہ شکایت مت کرنا, پڑھانا پڑے گا اولاد کو. آج یہ لحاظ فاطمہ جیسی بیٹی کے لیے مصطفیٰ نے جب لحاظ نہیں کیا, آپ کیوں اتنا لحاظ کر رہے ہیں؟ سید الکائنات کی بیٹی تھی نا, تو ویسے ہی سے شادی ہونا چاہیے. لیکن کن سے شادی کرا رہے ہیں؟ ان کی, ان سے جو خود حضرت نبی اعظم کی کفالت میں حضرت علی سے کرا. آج مہذب انداز میں ہم جملہ بولتے ہیں, جن کو آپ پال رہے ہیں ان سے اپنی بیٹی کی شادی کرا. رسول پاک نے پالا علی کو, ان سے اپنی بیٹی, سید الکائنات کی بیٹی, اور بیٹی نے آبجیکشن بھی نہیں کیا. توجہ دے رہے ہیں؟ اس لیے آل رسول سادات کرام اپنا اسٹیٹس اس لیول کا رکھے. تو خدا کی قسم آج بھی وہی قرآن ہے, وہی آیتیں ہیں, اور وہی ترجمہ بھی ہے کہ ان کے اوپر انعامات کی کثرتیں ہوں گی, اعزازات کی کثرتیں ہوں گی. تو جب باپ پر, آپ کے جڑ پر جب ہوا ہے تو آپ ان سے کٹیں گے تو سوکھ جائیں گے, رہیں گے تو ہرے بھرے رہیں گے. آپ بھی جتنا درخت مضبوط ہوتا ہے, شاخیں اتنی ہی اچھی ہوتی ہیں. تو خلاصہ یہ کہ میں آج میسج یہ دینا چاہتا ہوں
کہ آپ اپنے مقام کو سمجھیے. آپ سادات کرام مشائخ اعظام اور آل رسول جو بھی ہے، ہم تو صرف ادب و احترام کرنے کے لیے، ہم تو آپ کا ہاتھ میں کسی بھی حال میں نسبت پاک مصطفیٰ کی بنیاد پر جڑیں گے. لیکن اگر آپ نے واقعی یہ لحاظ کیا، دیکھا قرض والی چیز کو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اور آپ تو کمائے ہوئے رکھے ہوئے، آپ اپنے گھروں میں کتنا کیا کیا نہیں رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں قرض کی چیز ہے اور کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی شکایت بھی نہیں، کوئی شکایت بھی نہیں ہے. یہ گھرانہ ہوتا ہے مصطفیٰ کا، یہ گھرانہ ہوتا ہے اہل بیت کا، یہ گھرانہ ہوتا ہے سادات کا، یہ گھرانہ ہوتا ہے مصطفیٰ کی نسلوں. تو یہ پیغام ہمیں دینا تھا. انشاءاللہ آئندہ اور ہم دیں گے. دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس خصوصی بات کو اخلاص اور للہیت کی جامہ پہناتے ہوئے سب کے دلوں میں ڈال دے. ہم سب کو اپنے کرم سے نوازتا رہے. اہل بیت کرام اور اہل بیت اطہار کے سب کو طفیل میں سچی محبت عطا فرمائے. کرم نوازش جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرمائے. اپنا سایہ، اپنے کرم کا سایہ، اپنے رحم کا سایہ ہم سب پر تنے رکھے. ہم سب کی آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، گھر بار میں برکتیں عطا فرمائے. محبت نبی اور محبت آل نبی، اہل بیت اطہار کی محبت ہم سب کے دلوں میں ہمیشہ معجزہ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.